افطار تو بڑے اسمارٹ والے میں آئے تھے. کیا بات ہے. سنا میں نے سبزی لگتی ہے. پیدا نہیں آئی. آج کچھ کم ہے حاضری اس وقت. کیا ہوا؟ منیر صاحب نہیں ہے. منیر صاحب اور مجید صاحب. یہ دیکھیں دو آپ کی کمی ہے. اور یہ اس طرف کی لائن پوری ہے, ادھر کمی ہے لائنوں میں. شروع کریں پھر. انما نصیحوں سے شروع کرنا ہے. 27 یہ اور ہے کوئی 38. اچھا 37 تھی وہ, 27 نہیں تھی. اگلے رکوع کی پہلی آیت. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم إلی الأرض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا ألیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله
عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، استثاقلتم الی الارض تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس دنیا کی زندگی کی متاع آخرت میں محض معمولی دکھائی دے گی، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور وہ اللہ کا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ہو سے مراد یہاں اللہ ہے، اس کی طرف ضمیر جاتی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں جو خطاب ہے مومنوں سے ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ مومنوں پر یہ سب کچھ بھاری ہو گیا، لیکن یہ ایک طرز کلام ہے جس سے کمزوروں کو متنبع کرنا ہوتا ہے۔ بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو ہم یہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں۔ تو اعلیٰ کو اگر تنبیہ کی جائے تو ادنا اس سے نصیحت پکڑ لیتا ہے، اور یہ نتیجہ نکلتا ہے اگر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ عام طور پر صحابہ نے یہ نمونہ ہرگز نہیں دکھایا کہ جب ان کو جہاد کی طرف بلایا تو وہ بھاری پڑ گئے اور بوجھل محسوس کیا، زمین کی طرف جھک گئے۔ چند ایک جنہوں نے ایسا کیا، 3 تھے خصوصیت سے جن کے متعلق آیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئے تھے۔ ان پر بھی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی، تنبیہ ہوئی، تو ان کی کایا پلٹ گئی، استغفار کیا، توبہ کی۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ عمومی نقشہ نہ ذہن میں بنا بیٹھیں کہ گویا صحابہ جب بھی جہاد کی طرف بلایا جاتا تھا وہ بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے تھے۔ دوسرا اس میں ہے فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی دولت اور متاع محض معمولی دکھائی دے گی۔ اس کے بعد مومنوں کو مخاطب کر کے جو فرمایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کی متاع سے فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا اہم موقع ہے جہاں دین کی بقا کا سوال ہے۔ یہاں غداری کرو گے تو تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ دنیا کی متاع جو ہے وہ تو کافروں کے لیے ہے، اور وہ بھی آخرت میں بے معنی ہے۔ اگر وہ سب کچھ تمہیں مل بھی جاتی تو ایک بہت ہی برا سودا تھا، مگر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہے الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، تم نہیں نکلو گے تو یہ ایک فرض ایسا ہے جس کے نہ کرنے پر تمہیں دنیا میں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور یہ سعادت تم سے لے لی جائے گی، اور تمہارے بدلے اور قوم خدا لے آئے گا جو پھر قربانیاں دے گی اور اپنے فریضے کو کما حق ادا کرے گی، اور تم پیچھے رہنے کے نتیجے میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، یا مخالفت پر بھی اتراؤ تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اگر تم اس کی مدد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اس لحاظ سے ہو کی ضمیر، مگر پہلے اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے پہلی ضمیر تو اللہ کی طرف ہی جاتی ہے۔ یہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جاتی ہے، کیونکہ اگلا نصر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے آگے نہیں آؤ گے، آپ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تمہاری اللہ کو ضرورت کیا ہے، وہ تو اس وقت بھی اس نے اس کی مدد فرمائی جبکہ صرف 2 ہی تھے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے وطن سے اس کو نکال دیا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ یہاں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ وقت یاد کرو جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کسی قسم کا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں عام طور پر شیعوں اور سنیوں کے درمیان بہت بحث چلتی ہے اس آیت کے اصل منطوق پر، اور شیعہ کہتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میں اگرچہ حضرت ابوبکر ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ نے آگے جب فرمایا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر سکینت اتاری ہے
ابو بکر پر نہیں اتاری. وہ ایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے اس کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے یا دیکھ سکتے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی، انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. لا تحزن سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے فکر کی ایسی باتیں شروع کر دیں. اوپر کھڑے تھے دشمن اور نعوذ باللہ من ذالک کی تو پھنسانے لگے تھے. راز کھل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چپ کرو، کوئی ضرورت نہیں فکر کی، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کا ایمان ہی نہیں تھا خدا پر گویا کہ. یہ نقشہ شیعہ کھینچتے ہیں، اور سنی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ہونا اور آپ کا ذکر مائیت کے ساتھ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مئی، جبکہ حضرت موسیٰ نے مئی کہا تھا. انا مئی کیا ہے؟ ربی، میں یا ربی، ہاں خدا میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو جس آنکھ سے دیکھا ہے اس میں اپنی مائیت کا اقرار فرمایا، اور خدا کی مائیت کا اپنے سب کے ساتھ اقرار فرمایا. یہ بحث چلتی ہے. اس سلسلے میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے، پہلے تو طرز کلام ثانی اثنین ہے، دو میں سے ایک. تو دو کا ایک بتا کر ان کا روحانی رشتہ اس طرح باندھ دیا ہے کہ اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. ورنہ اگر وہ دو میں سے ایک نہ ہوتا، الگ ہوتا، تو ابو بکر کہہ کے ذکر کر دیا جاتا نام لے کر. جس طرح شیعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نام تو نہیں نہ ہے، نام نہ ہونے میں یہ حکمت ہے. ثانیہ اثنین کا مطلب ہے دو کا ایک، یعنی جماعت ایک ہے، وہ ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں اس نقطۂ نگاہ سے کہ مومنوں کی جماعت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ منافق ہوتے، اگر شیعوں کا الزام درست ہوتا تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ثانیہ اثنین کہہ کے خدا تعالیٰ رسوا نہ کرتا. ایسا خطرناک آدمی ساتھ ہو جو شیعہ استدلال کے مطابق سب سے زیادہ وہ سینسٹیو موقع پہ، سب سے زیادہ حساس لمحے پر سارے دین سے غداری کر رہا ہو، اس وقت پھنسانے کے لیے بول پڑے، یا خوف سے ایسا لرزہ برندام ہو کہ ہوش نہ رہے اور اپنے اوپر کوئی کسی قسم کا اختیار نہ رہے. ایسے شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دینا خدا کا کہ تو دو میں سے ایک ہے، یہ صاف بتلا رہا ہے کہ الزام سراسر جھوٹا ہے. دوسرا پہلو جو اس کا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تحزن کس پر؟ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا، اپنا نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا کہ تو غم نہ کر، میرا فکر نہ کر، اب خدا ہمارے ساتھ ہے. اور وہاں بھی میرے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ ہمارے ساتھ فرما دیا. اب جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اس میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، ایک محاورہ پہلے بھی ایسا گزرا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا ذکر آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ رسول کی سکینت میں سارے متبعین کی سکینت ہوتی ہے، اور بار بار اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اصل برکت رسول کی ہے. رسول پر سکینت اترتی ہے تو ساتھی پر بھی اترتی ہے، اور اس سکینت میں حضرت ابو بکر شامل تھے. اور ثبوت یہ ہے کہ موسیٰ نے بھی تو مئی کہا تھا، لیکن ساری قوم کو خدا نے بچایا ہے، اور قوم پر گزن نہیں آئی، قوم کو خطرہ درپیش نہیں آیا. تو مراد حضرت موسیٰ کی بھی یہی ہوگی کہ اصل تو میں ہی ہوں، مجھ پر خدا کی رحمتیں اور فضل ہیں، اور تم میری برکت سے بچائے جاؤ گے. اور تسلی ان کو دینا صاف بتا رہا ہے حضرت ابو بکر کو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ اپنے ساتھ شامل ہی سمجھتے تھے. ورنہ کہنا تھا اچھا جاؤ تم جہاں چلے جاؤ، تمہارا اور میرا رستہ الگ، اللہ میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اس آیت کریمہ سے کسی پہلو سے بھی شیعوں کا استدلال درست ثابت نہیں ہو سکتا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی بات کو نیچا دکھا دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ ہے جو ہمیشہ رفعتوں والا اور بلند و بالا اور غالب ہوتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی. انفروا خفافا وثقالا، اب یہ مضمون ثابت ہو گیا کہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے اور بندے کر بھی کچھ نہیں سکتے. ایک ہی ساتھی تھا، وہ بھی لاچار اور بے بس تھا، مدد کرنا چاہتا بھی تھا، کر نہیں سکتا تھا، اور حزن اس بات پر ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر بچانے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا. اس لیے جس واحد میں ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سارا مضمون پہلا تقاضا کر رہا ہے. اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پہلے بھی کر چکا ہے. وہاں اگر دوہرا ذکر ہوتا تو یہ مضمون بگڑ جاتا اور اس میں وہ استدلال ختم ہو جاتا. حضرت ابوبکر کی مدد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. بحث ہے محمد رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. فرمایا اس سے پہلے بھی تو یہ اکیلا رہ گیا تھا، دو تو تھے، ایک ساتھی تھے، مگر خدا نے اس کی مدد کی تھی. تو اس طرح اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کافی ہے اس کے لیے. اس میں اگر حضرت ابوبکر کو شامل کر دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ مضمون کمزور پڑ جاتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کی تو ضرورت تھی، باقیوں کی نہیں ہے. مگر وہاں تنہا دکھایا ہے جہاں اللہ کی نصرت سے آپ کے بچانے کا ذکر ہے. انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے بھی نکلو اور بھاری بھی ہو نکلو. یعنی جو تھوڑے بہت ہتھیار ہیں، اگر استطاعت کم ہے تو جو کچھ میسر آتا ہے وہ لے کے نکل کھڑے ہو. وثقالا، اور جن کو توفیق ہے کہ وہ پوری طرح مسلح ہوں اور زیر پوش ہوں، وہ اسی طرح نکلیں جس طرح ان کو توفیق ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے بھی جہاد کرو اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکتے کہ اس میں کیا بھلائی ہے تو تم بہت شوق اور ذوق سے اس میں حصہ لیتے. یہ مفہوم اس کے اندر شامل ہے اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں. کاش تم علم ہوتا، تم جان لیتے تو تمہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر منزل مقصود قریب ہوتی، عرضا وہ جگہ جہاں پہنچنا ہے، وہ نشانے کی منزل، یا فاصلہ مراد ہے عرضہ سے. عرض فاصلے کو بھی کہتے ہیں، کیوں جی ایکسپینس مراد ہے. وہ تو ارداتن ہوتا ہے نا جو منزل اور نشان. تو یہاں عرضاً سے مراد فاصلہ ہی ہوگا سفر کا. کیوں کیا کہتے ہیں اہل نہیں عرضاً قریباً نکلنے کے لیے اگر جہاد کی منزل قریب ہوتی اور سفر بڑا نہ ہوتا اور سفر آسان بھی فرما دیا، سفراً قاصداً، ہلکا سفر ہوتا، لتبعوا کا، وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے. اور آپ کہہ رہے ہیں مال قریب ہوتا ان کے تو وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال یہاں یہ مطلب بنتا ہے. کیوں جی مومن صاحب؟ ارض تو ایکسپینس کو کہتے ہیں نا، میں ان معنوں میں لے رہا ہوں. ارض و سماوات والا ارض مطلب ہے اس کا ایکسپینس، اس کی وسعت. تو اگر سفر کی وسعت تھوڑی ہوتی، قریب کا سفر ہوتا اور آسان سفر ہوتا. میر صاحب نے دیکھیں کیا کیا ہے، حضرت میر محمد اسحاق صاحب. اگر ہوتا فاصلہ نزدیک، وہی ہے، پھر وہی مراد ہے. وہاں میں نے مقصود لکھ دیا تھا کہ منزل قریب، وہ درست نہیں ہے. اب ترجمے میں درست کر لینا. اصل میں عرضاً تو بیچ کے ایکسپینس کو کہتے ہیں، یہاں اور وہاں کے درمیان.
اس لیے فاصلہ بہتر ترجمہ ہے. فاصلہ منزل سفر کی وسعت چھوٹی ہوتی، یہ ہے اصل میں. عرضاً قریباً و سفراً قاصداً، اور سفر آسان ہوتا. لتبعو کا پھر یہ تیرے پیچھے چل پڑتے. ولیکن بعدت علیہم، دیکھیں نا فصاحت و بلاغت کا کمال، وہاں فاصلے کو بڑا بتایا ہے ان کے لیے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، ان کے لیے مشقت برداشت کرنا بہت دور کی بات ہے، بعید بات ہے ان سے. تو اسی مضمون کو اس رنگ میں خدا تعالیٰ نے پلٹ کے ایک بہت ہی دلکش خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے کہ سفر دور کا ان کو نظر آتا ہے، اس لیے ایسے سفر کو اختیار کرنا ان کے لیے بہت دور کی بات ہے. ان کو توفیق ہی نہیں کہ اس مشقت کو قبول کر لیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور حال یہ ہے کہ یہ ضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم میں توفیق ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ سفر پر نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے ہیں. یہاں وہ 3 مراد نہیں ہیں، وہ اور موقع تھا. یہاں پہنچنے کے بعد سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں منافقین مراد ہیں، اور وہ منافقین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار کیا ہوا تھا اور ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہی ہیں. ان کو مخاطب اسی لیے کیا گیا اے ایمان والو کہ تم اے ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم ایمان میں سچے ہوتے تو یہ کرتے، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ مشکل سفر دیکھ کر پیچھے رہ گئے اور قسمیں کھاتے ہو کہ اگر ہماری توفیق ہوتی تو ہم ضرور آ جاتے. یہلکون انفسہم، یہ لوگ خود اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. منافقوں کے متعلق اسی رنگ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنکا، اللہ تجھے معاف فرمائے. لما اذنت لہم، تو نے ان کو اجازت کیوں دے دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ تجھ پر ان کا معاملہ کھل جاتا جنہوں نے سچ بولا تھا. وتعلم الکاذبین، اور تو جھوٹوں کو پہچان لیتا. یہاں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کیوں نہ دے دی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور وہیں ان کو جھوٹا کر کے خدا پیچھے چھوڑتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی دخل اندازی اپنے پر کبھی روا رکھی ہی نہیں. سنت میں جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں نبی کو جو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے فتوے کے مطابق دنیا میں ان کو کاٹ کر الگ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پہلے بتا دیتا ہے، بعض دفعہ بعد میں بتا دیتا ہے. جب پہلے بھی بتا دیتا ہے تو حکم یہی دیتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کی صف میں شامل سمجھو، ان کو اس سے الگ ہونے کا حکم نہیں دینا. جب تک یہ منہ سے کہتے رہتے ہیں ان کی بات مانو، مگر دل میں جان لو کہ خدا نے تمہیں بتا دیا ہے ہیں یہ جھوٹے ہی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک ان منافقوں سے ان کے جھوٹ کے علم کے باوجود اس علم کے نتیجے میں نہیں ہوا جو خدا نے آپ کو دیا تھا، بلکہ دنیا کے معاملات، دنیا کے حساب سے نبی کا انسانی علم جس حد تک کام کرتا ہے اس کے دائرے میں آپ فیصلے دیتے رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق لوگ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، مومنوں کا یہی حال تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سائنس سیکھے تھے. ایک دفعہ ایک منافق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا، اور پیار کیا یا نہیں مجھے پتہ نہیں، مگر 2 ہاتھ سے بڑے ادب سے مصافحہ کیا. حضرت ابو بکر نے بھی 2 ہاتھ سے اس سے مصافحہ کیا. تو کسی نے کہا آپ کو، یا حضرت آپ کو پتہ نہیں، تو
منافقت کر رہا تھا آپ سے، کیونکہ میں نے اس سے کیا کیا تھا مجھے پتہ ہے. یخادعون اللہ والذین معہ وما یخدعون الا انفسہم. تو جانتے تھے جس طرح کو وہ انکسار اسی طرح اس سے پیش آتے تھے، تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جو دھوکہ کامیاب نہیں ہوا، اور عملاً ان سے دھوکہ ہو جاتا تھا پھر. کیونکہ حضرت ابوبکر تو صحیح بات سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کو پتہ ہے. تو اس رنگ میں اللہ کا رسول ان سے جو سلوک کرتا ہے وہ خود دھوکے میں نہیں آتا. اور یہ بہرحال تقدیر الہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے موقعوں پر اپنے نبی کو، کسی نبی کو بھی شاید بھی ایسا نہیں ہو، نبی کو خبر دے کر تو وہاں ان کا معاملہ کھول دے جہاں وہ قومی طور پر دغا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر وہ دغا نہیں کر سکتے. پھر ان کی منافقت کا جو سلوک اور اس سے جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ سارا مضمون ہی ختم ہو جاتا. اللہ ان کو ڈھیلی رسی دے دیتا ہے. لیکن جہاں تک رسول کا تعلق ہے اس کی نرمی پر استغفار کا حکم ہو رہا ہے، اس کی سختی پر نہیں. اس کے اس سلوک پر کہ جو وہ کہتا ہے تو مانتا چلا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ لا علمی پر نہیں ہے، صرف سلوک پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو تو کچھ آزما لیتا، ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا، پھر فیصلہ کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. مگر چونکہ نبی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اس لیے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا گیا، وہ اسی طرح رہ گئے گویا ان کو اجازت تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بعض موقع پر اگر انبیاء اپنے حسن سلوک کی وجہ سے اجازت دے بھی دیں تو خدا کے ہاں وہ اجازت کام نہیں آتی. یہ مضمون ہے جو اصل اہم مضمون ہے. ایک بزرگ کو دھوکہ دے کر یا دھوکہ نہ بھی دیں تو ایسی باتیں کر کے کہ اس سے اس کے دل کی نرمی سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ فائدہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی تیری مغفرت. اور یہی وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے اور جگہ بھی ظاہر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کی جتنی دفعہ مزید استغفار کر لے، اللہ نے نہیں ماننی. وہ دعائیں جو تقدیر الہی کے خلاف ہوں ان کی اجازت ہوتی ہے اور مانی نہیں جاتی. بس اس فعل کا ہونا بے حکمت نہیں ہے، ورنہ استغفار سے بھی تو اللہ روک سکتا تھا. 70 دفعہ فرمایا اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ استغفار کر لوں گا. بعد میں پھر جا کر جب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً روکا گیا ہے کہ اب نہیں کرنی دعا. مگر شروع میں اللہ تعالیٰ برداشت کرتا گیا، ٹالتا گیا ہے. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اگرچہ بظاہر کچھ شفقی کا اظہار ہے مگر مومن کی دل کی نرمی کو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ اس سے لاٹ کرتا ہے. حضرت ابراہیم سے بھی یہی سلوک تھا، یہاں تک لاٹ کے فرما رہا ہے مجھ سے جھگڑنا. اب نبی کی کیا مجال ہے اور حضرت ابراہیم کی کیا ہو سکتی تھی جو اسلمت لرب العالمین کا اعلان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ سے جھگڑتے. اللہ تعالیٰ ان نخروں سے کے مزے اٹھاتا ہے، اپنے پیاروں کو ان کی دل کی نرمی کو کے ساتھ کھیل کر ان سے لاڈ کا اظہار کرتا ہے، ناراضگی نہیں ہوا کرتی. تو یہاں بھی جو اظہار ہے عف اللہ ان کا، اس کا یہ ناراضگی کا نہیں بلکہ اللہ نے تو یہ معاف کرنا کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر تو آئندہ سے احتیاط کیا کرنا، ایک دفعہ ہو گئی آئندہ آزما لیا کر. یہ ہے مضمون جو میں سمجھا ہوں اور میرے نزدیک یہی درست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اس وقت تک چھان بین کیا کر جب تک ان کا جھوٹ واضح ہو جایا کرے، کھل جایا کرے. لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اول تو یہ پہچان ہے کہ جو واقعتاً اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس بات کی اجازت مانگتے ہی نہیں
کہ ہمیں اپنے اموال اور جان سے جہاد کرنے سے بعد رہنے کی اجازت دے دے، ہمیں مستثنا کر دے۔ ان کا دل ہی ان کو اس پہ تیار نہیں ہوتا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی سرشت میں ہی نہیں ہے۔ تکلیف اٹھا لیں گے، طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جائیں گے، مگر ایسے موقع پر اجازتیں نہیں مانگتے پھرتے۔ ایسے موقع پر رسول خود ان پر نظر رکھتا ہے، ان کی کمزوریوں پر، اور اجازت نہیں دیتا۔ مثلا جنگ بدر پر بچوں کو روکا گیا اور بعضوں کو روکا گیا کہ تم طاقت نہیں ہے، تم نہ شامل ہو۔ اصرار کیا انہوں نے، تب جا کر انہوں نے بات مانی۔ تو رسول کی سرشت یہ ہے، صرف مومنوں سے منافقین سے بھی جو نرمی کرنے والا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ مومنوں کے حال پر اس کی شفقت کی نگاہ نہ ہو؟ تو ان کا اجازت نہ طلب کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کہے اس کی بات مان ہی لو۔ جو نہ مانگے اجازت اس کو لڑنے دو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر خدا تعالیٰ کی مل ہے وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی قربانی پیش کرتا تھا آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ پیش کرنے والے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے زیادہ مانگ لیا ہم نہیں دیں گے، وہ وہی لوگ کرتے تھے جو منافق ہوتے تھے۔ بس بارہا ایسا وقت گزرا ہے کہ کسی نے پیش کیا سب کچھ، آپ نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اکثر صورتوں میں تیسرا حصہ سے زیادہ دین کے لیے آپ لیتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے ہر مومن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو شفقت رکھ دی تھی اس کے ذریعے فرما رہا تھا، اور مومنوں کو بھی کامل اعتماد تھا، ہم تو پیش کریں گے سب کچھ مگر یہ لیں گے وہی جو ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ بس یہ ہے ساری صورتحال۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تجھ سے وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان نہیں لاتے۔ وارتابت قلوبہم، یعنی کس رنگ میں ایمان نہیں لاتے؟ کلیتاً انکار بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن دل شکوک سے بھرے ہوئے ہیں، دل ان کے شکوں میں مبتلا ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک کے اندھیروں میں تردد کا شکار بنے بیٹھے ہیں، یہ بھٹک رہے ہیں۔ یترددون میں بھٹکنے کے معنی ہیں، مبتلا ہیں دو فیصلوں کے درمیان، کریں نہ کریں، ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، یہ قربانی دیں یا نہ دیں۔ تو ایمان کی حالت جو شک میں لٹکی رہے اس کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے کہ دراصل یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اب ان کی علامتیں کھول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب آئندہ کے لیے منع فرمایا کہ پوری احتیاط کرو، پہچان لو، تو پھر پہچانے بتائے بھی تو صحیح کہ کس طرح پہچانو۔ تو یہ ساری پہچانیں ہیں، مومنوں کی یہ پہچان ہے، منافقین کی یہ پہچان ہے، اور ایک اور عام پہچان وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کی نیت میں مومنوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تو پہلے سے کچھ تیاری تو کرتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاد کی خواہش ہو اور جہاد کے لیے کوئی تیاری نہ کی جائے۔ بس مومن ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہتا ہے۔ اور اس پہلو سے اب جب جماعت احمدیہ کو تبلیغ درپیش ہے، جو اس وسعت کے ساتھ کہ ہر احمدی مرد و زن اس میں شامل ہونے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے تیاری نہیں کی تھی وہ اب دقت محسوس کر رہے ہیں۔ آگے تو بڑھتے ہیں مگر خالی ہاتھ لڑتے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، دینی کتب کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، مسائل سے آگاہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہلکے ہو کے بھی کود تو پڑے ہیں، اس لیے وہ خفافاً میں آ جاتے ہیں۔ مگر اصل حق یہ ہے کہ پوری تیاری کریں، اور اگر تیاری کی ہو اور پھر انسان بے اختیار ہو، مجبور ہو، بیمار ہو جائے، کسی اور وجہ سے روک پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔
لو خرجوا فیکم، اور یہ پہلی آیت ہے ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن کرہ اللہ انبعاثهم فثبتهم، اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھ کر اس مہم کے لیے تیار ہونا پسند ہی نہیں فرمایا، وثبتهم، ان کو وہیں پڑا رہنے دیا ہے، وہیں ان کے قدم گاڑ دیے، وقیل اقعدوا، اور کہا گیا بیٹھ رہو مع القاعدین، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جو آیت ہے اس نے اس پہلی آیت کے مضمون پر، جس میں بظاہر ناقص العقل آدمی کو نقص دکھائی دے گا، اس سے ہر نقص کی نفی فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی ضروری بات تھی کہ ان کا شامل ہونا چاہیے تھا اور ان کو اجازت نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے تمہارا فرض تھا احتیاط سے کام لے کر، اتنی شفقت نہ کیا کرو کہ ہر شخص کی بات خواہ شک بھی ہو چپ کر کے مان لو، مگر جو کیا ہے اس سے کوئی دین کو نقصان نہیں۔ جو تمہاری نرمی سے سرزد ہوا وہ دین کے فائدے میں ہوا ہے اور عین اللہ کے منشا کے مطابق ہے، بس اللہ اگر چاہتا یہی تھا تو کیوں روکتا اس وقت؟ مگر ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو آئندہ سے رد کرنا ہے تو جھوٹا کر کے رد کرنا ہے، مومنوں کی جماعت میں شامل کر کے رد نہ کرو۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ مومن کہلا کر پھر وہ اپنے عذروں کو کامیاب دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، یہ مضمون ہے۔ ورنہ اس کا بظاہر یہ لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ نقصان ہو گیا دین کا، ان کو اجازت مل گئی، شامل ہو جاتے تو تقویت ملتی۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت اس کو کلیتاً رد کر رہے ہیں، ان کا نہ شامل ہونا دین کے فائدے میں تھا۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے اندر تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، ما زادوکم الا خبالا، تمہیں بدنظمی کے سوا اور کچھ نہ دیتے، کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے سوائے اس کے کہ آپس میں تمہیں لڑاتے پھرتے یا بد انتظامی کرتے، نظم و نسق کا خطرہ بن جاتے، فتنے پیدا کرتے کہ بات نہ مانو اس کی، اس نے تمہیں یہ کیوں کہہ دیا۔ تو منافق ہمیشہ قوم کی وحدت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اور ان میں توہمات پیدا کرتے ہیں، جھوٹے عذر سکھاتے ہیں ان کو، تو افراتفری پیدا کرتے تمہارے اندر۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے پھرتے تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے کی تمنا لے کر، تمہارے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے دوڑے پھرتے آگے پیچھے، کبھی اس کے کان میں کچھ پھونک دیا، کبھی اس کے کان میں کچھ پھونک دیا۔ یہ طریق منافقوں کا ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ قادیان میں بھی ایسے لوگ تھے، ربوہ میں بھی تھے، رفتہ رفتہ اللہ ان کو کاٹ کے الگ کرتا جاتا ہے۔ یہاں نظام جماعت میں بھی ایسے شامل ہوئے جن کو حسن ظنی سے قبول کیا گیا، مگر اللہ نے پھر ان کو ننگا کر دیا، اندر بیٹھ کر جماعت کی روٹی توڑ کر پھر جماعت کے خلاف وساوس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ننگا کر کے پھینک تو دیتا ہی ہے، مگر سمجھا بھی رہا ہے کہ نظر باریک رکھو اور جہاں تک ممکن ہے ان کو الگ کرو۔ سناتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پہلے جماعت نے پہل کی ہے، ان کو نکالا ہے، پھر ان کا فتنہ کھڑا ہے۔ لوگ باسوا نہیں سمجھتے کہ کیوں نکالا گیا، کیوں سختی کی گئی، ان پر نظر تھی، ان کے حالات ان کا ننگ ظاہر کرنے لگے تھے، اس لیے جماعت کو خدا نے پہل کی توفیق دی ہے۔ جب قدم اٹھایا اسی وقت وہ کھل کر ننگے ہو گئے، ان کا خوب سے باتیں نظر آنے لگ گیا۔ تو خدا فرماتا ہے ان لوگوں کا تمہارے اندر رہنا خصوصاً مہمات کے دوران بہت خطرناک نتیجہ نکال سکتا ہے، وہ نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور یاد رکھو تمہارے اندر کان کے کچے لوگ موجود ہیں، اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ سماعون کان کے کچے جو بہت سنتے ہیں باتیں اور کہتے ہیں ہاں بھی دیکھو بھی یہ ہو گیا، وہ اس لیے سن لیتے ہیں، مانتے ہیں
کہ ان کے اندر ایک نفاق کا رنگ پایا جاتا ہے، اگرچہ مومن بھی ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماجد صاحب کے خلاف ہو رہی ہے نا بات، ماجد تو ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے یہ سن لو۔ مومن صاحب کے خلاف ہے، سن لو۔ امام صاحب کے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، خلیفہ وقت کو تو ہم مانتے ہیں، بیعت کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے خلاف باتیں ہم مان لیں گے۔ بس سماعون وہ لوگ ہیں جو کان کے کچے ہیں، مگر ان کی وجہ ان کے دل کی بیماری ہے۔ ان کے دلوں میں بعض مومنوں کے خلاف بغض ہوتا ہے اور اس بغض کے نتیجے میں تباہ ہوتے ہیں۔ جن باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، جن فتنوں کا پہلے، ان میں آپ دیکھ لیں ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ بعض خدا کے نیک بندوں کے خلاف پہلے دل میں بغض بیٹھتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ تو ناظر ہے نا، ناظر ایسا بدماغ، ایسا خبیث، ایسا گندا آدمی ہے اور ہم اس کی بات نہیں مان سکتے۔ وہ بیچارہ شریف، خدا کی خاطر قربانی کرنے والا، نیک دل، نیک بخت، لیکن اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ بیچارے ناظر۔ بعض دفعہ کوئی اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، قاضیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو قاضی بننے کے اہل کوئی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قانون کا، اور نا انصاف ہیں، ضرور فریق ثانی سے مل گئے ہوں گے۔ تو ان کی باتیں سننے کے لیے بعض کمزور اس لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اصل پر حملہ نہیں ہے، شاخوں پر ہے، اور اس حملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ جب شاخوں پر حملہ برداشت کر لو تو پھر تمہاری اپنی جڑیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایمانی غیرت کے خلاف بات ہے۔ اس لیے میں کھول رہا ہوں اس بات کو خاص طور پر کہ کل ہی مجھے ایک جگہ سے خط ملا ہے، اب میں ملک کا نام نہیں بتاتا، وہ لکھا ہے کہ اگر کوئی، ایک خاتون نے لکھا ہے، اگر کوئی عہدیداروں کے خلاف باتیں کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کو برداشت کروں یا کوئی رد عمل دکھاؤں؟ میں تیار ہوں جو بھی آپ کہیں گے، مگر معلوم ہوتا ہے ایسی باتیں وہاں فتنے کے طور پر پھیلائی جا رہی تھیں۔ اس کو میں نے لکھا ہے کہ تمہاری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو کہو کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے کب مقرر کیا گیا ہے ان باتوں میں نگرانی کے لیے؟ یہ باتیں پیش کرو امیر صاحب کے سامنے، اور اگر امیر صاحب سے بھی شکوہ ہے تو ان کی معرفت اوپر لکھو۔ اب تم نے چونکہ بات نکال دی ہے، اب اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں لکھوں گی۔ اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، اگر کسی غیرت مند احمدی کے سامنے تم نے بات کی، یہی سلوک تم سے ہوگا، یعنی ہونا چاہیے۔ تو ساری جماعت سن لے اس بات کو کہ سماعون اس ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ بات سننے والے سے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہ خیال کر لیتے ہیں، نفس کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف باتیں ہیں کمزور آدمی کو، اتنے بڑے تو نہیں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے، چلو مان جاؤ۔ لیکن جہاں یہ قدم اٹھا وہاں پھسل جاتا ہے آدمی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور یہاں ظالمین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ظالموں کو جانتا ہے، جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہوں گے وہ ظالم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اللہ کے علم سے باہر لوگ نہیں ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یہی منافق لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی تو فتنہ پیدا کرنے کی خواہش کی تھی، آرزو کی تھی یا کوشش کی تھی۔ چاہا تھا، فتنہ مطلب ہے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور تیرے سامنے معاملات کو الٹ پلٹ کر کے پیش کرتے رہے، دھوکہ دینے کے لیے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ ہے، فلاں ایسی باتیں کرتا ہے، فلاں ایسی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور وہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اوذن لِّی وَلَا تَفْتِنِّی، بعض ان میں سے، یہ پچھانے ہیں ساری ان کی، دیکھ لینا جس مضمون میں فرمایا کہ احتیاط کرو، وہاں ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی۔
جس کے بعد کسی دور کی غلطی کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہتا. یہ احتیاطیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے. یہ جب سلوک ہو تو پھر رسول غلطی کر سکتا ہی نہیں. ناممکن ہے کہ معمولی سی بات میں بھی کوئی غلطی کر سکے. ایسے بھی لوگ ہیں یقولز اوزل لی، وہ کہتے ہیں ہمیں مجھے اجازت دے دے، فتنے میں نہ ڈال، ٹھوکر نہ لگ جائے مجھے. بہت بڑی بات ہے یہ، مجھے ضائع نہ کر. اللہ فرماتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، تب تو ایسے باتیں کر رہے ہیں، اب تو ان کو کیسے بچائے گا. ایسی ذلیل بات وہی کرتا ہے جو خود فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. بس یہی ہیں جو آ کے کہتے ہیں اب ہمیں مزید نہ آزمائیں، بس بہت ہو گئی ہم سے، اب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ان کو کہو جاؤ، پھر تم تو پہلے ہی اکھڑ چکے ہو، خدا فیصلہ دے چکا ہے کہ تم اس جماعت کے ممبر بننے کے مستحق ہی نہیں رہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہے، اس سے بچ کے وہ نکل سکتے ہی نہیں. اب یہاں ان کا آخری نتیجہ کفر بتایا ہے. آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا تھا، تو ان کا سرکتے وہ بالآخر کس انجام کو پہنچتے ہیں؟ وہاں سزا کا جہاں ذکر ہے وہاں وہ انجام دکھا دیا. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ایک اور پہچان کوئی چھوڑی نہیں پہچان. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کلام ہے کہ انسانی نفسیات کا ہر گوشے پر حاوی ہے. جہاں محیطہ کا ذکر فرمایا ہے وہاں ثابت کر دیا کہ ان کا کوئی پہلو بھی جو جہنم کے لائق ہو خدا کی نظر سے بچ نہیں سکتا. دیکھ لو، ہمیں ہمارے علم میں ہے. تو جہنم سے باہر کیسے رہ جائے گا وہ؟ کیونکہ جس خدا کی ان کی ہر کمزوری، ہر شرارت، ہر فتنے، ہر نفسیاتی بیماری پر نظر ہے، وہ تو گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور اسی نے سزا دینی ہے. اس لیے ہر بیماری کی ان کو سزا ملے گی. ایک یہ ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جب تجھے کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے ان کو برا لگتا ہے، مزہ نہیں آتا. چنانچہ یہ بھی ہم نے بارہا دیکھا ہے، ایسے لوگ کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہوں، فتوحات ہوں، عظیم الشان کامیابیاں ہوں، اس سے ان کا دل خوش ہو کے راضی نہیں ہوتا. کہیں کوئی نقص آ جائے انتظام میں یا کسی جگہ تو اسی کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. نظر ہی وہ چیزیں آتی ہیں جو تکلیف کا موجب ہوں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ خرابی پیدا ہوئی تھی، یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. اور خدا کے فضل، اس کے عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوتے ہیں، اس پر ان کو کبھی بھی آپ خوش دلی کے ساتھ، بشاشت والے چہرے کے ساتھ تذکرے کرتے نہیں دیکھیں گے. یوں بند ہی ہو جاتے ہیں. اور ایسا میرے تجربے میں آ چکا ہے کئی دفعہ. 40,000 بیتوں کی جب خبر دی تھی تو کئی آدمی تھے مرجھا ہی گئے بیچارے. وہ لکھا کہ ضرور جھوٹ ہوگا، کوئی ثبوت بھی تو دو. مطلب ہے کہ ان کے دل ماننے پر آمادہ ہی نہیں تھے. اللہ نے 40,000 کی بجائے 8,40,000 دے دیے، اور بھی ان کو تکلیفیں پہنچنی ہیں انشاءاللہ. تو یہ علامت ہے ان کی پکی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم. اگر خوشی کی بات تجھے پہنچتی ہے، اچھی چیزیں پہنچتی ہیں، ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے سے اپنا انتظام کیا ہوا تھا. تجھے مصیبت پہنچ جائے، کہتے ہیں ہم نے پہلے سے اپنے معاملے سنبھال لیے تھے، ہمیں پتہ تھا ان کو مار پڑنی، ہم تو پہلے سے الگ ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تب وہ پیٹھ پھیر کر اس طرح جاتے ہیں کہ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم اس مصیبت میں شریک نہیں ہوئے، ہم بچ گئے. اس بیماری کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوڑ رکھا ہے اور فرمایا اس بیماری کو آغاز ہی سے پہچان لینا ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو اپنے بھائی یا اپنی بہن
کی خوشی کی خبر سے تکلیف پہنچتی ہو، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، اور ان کے غم سے خوشی محسوس کرے، وہ بیمار ہے جس کا کوڑ کا جس طرح علاج کوئی نہیں، اس طرح اس کا پھر علاج کوئی نہیں، وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ اور یہ بیماریاں پہلے ان لوگوں میں ہوتی ہیں، پھر جماعت میں جا کر ابھرتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے احتراز لازم ہے۔ فروا فرارا کل اسد، ان سے فر من المجزوم فرارا، ہاں فر من المجزوم فرارا کل اسد، جو مظلوم ہے اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب مسلمان اہل علم پرانے بزرگوں نے اس پر غور کیا کہ یہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک بد اخلاقی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو اور اس سے انسان اس طرح بھاگے جیسے شیر سے بھاگتا ہے، تو لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ انہوں نے یہی تشریح کی کہ کوڑ کی بیماری لگنے والی ہوتی ہے، اس طرح بعض روحانی بیمار ایسے ہیں جو دوسروں میں اپنی بیماریاں منتقل کرتے ہیں، اور وہ بیماریاں لگتی ہیں اور پھر ان کا علاج نہیں ہوتا۔ تو ایسے فتنہ پردازوں سے دور رہا کرو، ان کی صحبت میں ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب یہ دین پر مذاق اڑاتے ہیں، تخفیف کی باتیں کرتے ہیں، تو اس مجلس سے اٹھ کے آ جاؤ، لیکن جب وہ باتیں چھوڑ دیں پھر بے شک چلے جاؤ۔ لیکن اگر تمہیں پھر کچھ معمولی سا گزن بھی پہنچ جائے تو اس کے بعد آئندہ کبھی نہیں وہاں جانا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر وہ کمزوری ہے جسے تم پکڑے جاؤ گے، بیماری نے کہیں کوئی جگہ ضرور بنا لی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روحانی کوڑ ہے، جس کو ہو وہ اپنی فکر کر لے، ورنہ سچا مومن، خدا کا سچا بندہ اپنے کسی بھائی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا اور کسی بھائی کی خوشی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اور یہ عام طور پر بیماری مردوں میں بھی ملتی ہے، عورتوں میں بھی ملتی ہے، زیادہ تر عورتوں میں ملتی ہے جو شریکی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی ہیں۔ مردوں میں بھی دکھ ہے، ملتے ہیں کئی ایسے لوگ، مگر میں نے دیکھا کہ زیادہ تر عورتوں میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ جہاں شریکہ ہو کہ اس کے حالات اچھے ہو گئے، وہ پھر برداشت نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اپنے خامدوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو بھی پھر ان سے الگ کرتی ہیں۔ ایسے کئی معاملات، مثلا بعض یورپین جماعتوں میں جو مہاجر آئے ہیں ان میں میرے سامنے آئے، مجھے فوراً پہچان ہو گئی کیونکہ مسیح علیہ السلام نے بات کھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا وہ یہ تو بیچارے حسد میں مارے جا رہے ہیں، ان کو بھائی کی چیز، بھائی کی نعمت اچھی ہی نہیں لگ رہی۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو اس کے خلاف خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ باہر سے بڑا بنا ہوا ہے نیک، ہمیں پتہ ہے نا اندر کیا حال ہے، عہدے سنبھالنے کا شوق ہے، اور اس عورت کو تو عہدے مل جائیں تو اور کیا چاہیے، اندر سے یہ کردار۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، اگر اندر سے کردار کی خرابی تھی تم نے ٹھیک کرنے کی کیا کوشش کی، اور اگر ایسی بڑی بات تھی جس کا ثبوت تھا تو جماعت کے سامنے اس وقت کیوں نہ رکھی جب اصلاح ہو سکتی تھی۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کوڑ کی بیماریاں روحانی طور پر بھی عام ہیں، موجود ہیں، اور یہ آیت کریمہ اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ بعض ایسے مریض ان میں ہیں جو اس وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ جب تجھے کوئی اچھی چیز ملے گی ان کے منہ بن جائیں گے، بسورے جائیں گے اور دل سخت تنگی محسوس کریں گے۔ جب تکلیف ہوگی تو بشاشت کے ساتھ خوشی خوشی تم سے علیحدگی کو اعلان کر دیں گے کہ دیکھو جی ہم تو نہیں ہیں، ہم تو پاگل تو نہیں تھے، ہم نے پہلے ہی اپنے انتظام کیے ہوئے تھے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو ان سے کہہ دے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہو، اور جس کو اللہ مومنوں کے لیے لکھ رکھتا ہے وہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے۔ تکلیف کے پردے میں بھی فائدہ دیتی ہے، کیونکہ آگے فرمایا ہوا مولانا،
اپنے مولا کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس سے کیا شر نقصان ہو سکتا ہے؟ ماں باپ بچوں پر اگر سختی کریں اور کوئی کہے کہ دیکھو تمہیں اس طرح مارا، تو بچہ اگر عقل والا تو کہے گا تمہیں کیا، میرے ماں باپ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی بات بھی میری بھلائی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو وہ مولا نے یصیبنا کا مسئلہ حل کر دیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ باوجود ان آزمائشوں کے مومن خدا سے تعلق نہیں توڑتے اور ہر مصیبت کے وقت اس کو دور کرنے کے لیے بھی اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا میری دونوں مٹھیاں، اچھا جی، باقی پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں آئندہ جمعرات کو یہ لے لیں جی، سنبھال لیں۔ اوہو کچھ سوال اور بھی آئے ہوئے تھے، بعض باتیں وہ پھر صحیح ہیں جی، جمعرات کو چلو جی، نماز کا وقت ہو گیا۔ فائدہ نہیں آئی؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا باہر گئی ہوئی تھی؟ وہ گاڑی تھی لیکن بچہ کہہ رہا تھا